گفتگو سے پہلے دو چیزیں اصولی طور پر اس موضوع سے متعلق ضرور عرض کروں گا۔ جی صاحب، عقیدہ اہل اسلام کے مطابق حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم پر جب بھی گفتگو کی جائے گی اس وقت یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ علوم کی جتنی کثرت بیان کی جائے یہ علم الہی کے مقابلے میں ہرگز نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ علم جتنا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی اعتبار سے ہے یا جزئیات پر مشتمل ہے، یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف، بلکہ امام احمد رضا نے لکھا ہے کہ اللہ کے اور حضور کے علم کی نسبت جو ہے وہ قطر اور سمندر کی جی بالکل ایسا ہی ہے، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو حضور کو جو علم عطائی آپ نے اللہ نے عطا کیا وہ مخلوق کے مقابلے میں سارے علوم جی بالکل جتنی ان کی جیتے ہیں ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ علوم الہیہ لا متناہی ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں، کوئی حد نہیں، اور حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف بمقابلہ علم الہی متناہی ہے اور بمقابلہ مخلوق لا متناہی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور دوسری گزارش یہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم شریف قرآن عزیز کی تکمیل کے ضمن میں مکمل ہوا ہے، یعنی رب العالمین جل وعلا نے علم کلی غیب ہو یا جو کچھ بھی ہے، یہ جو کچھ بھی عطا فرمایا بتدریج عطا فرمایا ہے۔ الیوم اکملتکم دینکم، جب یہ آیت مبارکہ اتری اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف کامل ہو گیا۔ بہت ہی خوب، مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے آیات مبارکہ نازل ہوتی ہر ایک آیت کے اندر جتنے غیوب مشتمل ہوتے تھے وہ رب العالمین جل وعلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سپرد فرما دیتا تھا، اس لیے کہ تفسیر قرآن عزیز بھی رب العالمین جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی بندہ کسی قسم کی کوئی ایسی آیت تلاش کر کے لاتا ہے جس میں بظاہر یہ کہا گیا ہو کہ آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں، یا کوئی واقعہ ایسا تلاش کر لائے کہ جس کے بارے میں بظاہر لگے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل میں اس واقعے کے بارے میں اس کی خبر نہیں تھی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو یا تو یہ ہے کہ اس کی حکمت کوئی اور ہوگی یا پھر یہ قرآن عزیز کی کوئی آیت نازل ہونی، یعنی اس غیب پر مشتمل جو آیت تھی اس کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہوگا، اس لیے لہٰذا کسی قسم کی کوئی اعتراض کی بات اس پر نہیں رہ جائے گی۔ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریفہ کا بیان ہماری احادیث کے ابواب کے اندر کثرت سے موجود، ذخیرہ حدیث کے اندر اتنے واقعات موجود ہیں کہ قرآن عزیز کی آیات بھی ہیں، احادیث طیبہ بھی ہیں کہ اس کا انکار کرنے والا، میں نے شروع میں عرض کیا یہ عقیدہ اہل اسلام کا ہے، اگر کوئی حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم شریف کا انکار کرتا ہے تو مطلب یہ کہ یہ اسلام اور رب العالمین جل وعلا کی منشا اور مرضی کے خلاف کوئی نظریہ پیش کر رہا ہے۔ جامع صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ روایت لائے، حضرت اسماء فرماتی ہیں، کتاب الصلاۃ کی یہ روایت، حضرت اسماء فرماتی ہیں میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس وقت صحابہ کرام عالم الرضوان حضور کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور فخر عالم صلی اللہ اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ بھی اجرے میں نماز ادا کر رہی تھیں۔ میں نے ان کے نماز شروع کرنے سے پہلے ان سے پوچھا کہ ابھی تو وقت کوئی نہیں نماز کا، تو یہ کون سی نماز جاری ہے؟ اس پر اماں جی نے اشارتاً فرمایا کہ سورج گہن ہے جس کی نماز ادا کی جا رہی ہے۔ اماں جی فرماتی میں بھی نماز میں شامل ہوگی۔ حضرت اسماء نماز اتنی طویل ہوئی، اتنی طویل کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی، جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو میں نے پانی پڑا تھا پاس پکڑ کے نہ تو اپنے سر پر انڈیلا۔ اماں جی فرماتی ہیں جیسے مجھے کچھ ہوش آیا فحمد اللہ و اثنا علیہ، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی اور ثنا کی، اور ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ آج سے پہلے اگر کوئی شے ایسی کائنات کی جو مجھ پر ظاہر نہیں کی گئی تھی وہ رب العالمین جل وعلا نے اس مصلح پر مجھ پر ظاہر کر دی ہے، یہاں تک کہ میری نگاہوں کے سامنے یہاں جنت بھی پیش کی گئی ہے اور مجھے جہنم کا مشاہدہ بھی کروایا گیا ہے۔ اب یہ وہ مقام ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْمَلْ کی تکمیل مصلح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور کے لیے کروائی جا رہی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ اسلام کے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس پر ایک کلام کیا، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو پیش نہ کیا جائے تو اس موضوع سے متعلق یہ زیادتی ہے۔ حافظ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کچھ اصولی کلام کر کے کچھ گرامر کے اعتبار سے کہتے ہیں جو الفاظ آئے ہیں نا یہ عموم پر دلالت کرتے ہیں کہ کوئی شے بھی ایسی، اور خود لفظ شے ایسا ہے کہ اس سے کائنات کی کوئی شے خارج ہے ہی نہیں۔ جب لفظ شے بولا جاتا ہے نا تو مطلب یہ کہ ساری اشیاء اس کے اندر شامل ہو گئیں، کوئی شے خارج نہیں ہے۔ کہتے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لفظ شے کے اندر خود باری تعالیٰ کی ذات بھی شامل ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ لفظ شے جس وقت حضور فرما رہے ہیں کہ ہر شے رب العالمین نے آج مجھے دکھائی ہے، تو کیا باری تعالیٰ جل وعلا نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے؟
حافظ بدरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं, मुझसे अगर को पूछे ना तो मैं कहूँगा बिल्कुल इसी मकाम पर जहाँ जन्नत दिखाई जा रही है, जहन्नम का मुशाहिदा करवाया जा रहा है, कायनात की हर शय दिखाई जा रही है, तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने इसी मकाम पर अपनी शयान शान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार भी अता फरमाया है, इसलिए कि लफ्ज़ शय से ये खारिज नहीं, कोई दलील ऐसी मौजूद नहीं है कि लफ्ज़ शय से आप बारी ताला जल्ल व अला की ज़ात को खारिज कर सकें। तो मतलब ये हुआ कायनात के जितने उयूब हैं वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश कर दिए गए हैं। बाज़ लोग ये आयत पेश करते हैं, वलौ कुन्तु वलौ कुल्तु लौ अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर औ कमा क़ाल तबारक व तआला, कि अगर मैं गैब जानता होता तो मैं खैर कसीर जमा कर लेता। चूँकि मेरे पास खैर कसीर नहीं है, बज़ाहिर फ़क़र नज़र आता है, लिहाजा इसका मतलब ये हुआ मैं गैब भी नहीं जानता। तो हम ये बात इन्हें समझाने के लिए गुजारिश करते हैं कि आप कुरान अज़ीज़ पूरा पढ़ें, पूरा पढ़िए। देखिए इसलिए कि इस मकाम पर अगर आप खैर कसीर की नफ़ी करके गैब के इल्म की नफ़ी करते हैं तो खैर कसीर तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने बाकायदा खुद अपने इरशाद में फरमाया है, इन्ना आतैनाकल कौसर, ए हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको खैर कसीर यानी कायनात की जितनी भलाइयाँ हैं वो सारी की सारी अता कर दी हैं। जहाँ पहले आए मुबारक उतरी उस वक़्त तो आजिज़ी इनकिसारी के माना के लिए यानी इजहार के लिए कहा गया था कि हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मोजज़ात इतने बड़े बड़े हैं कि बज़ाहिर कुछ लोग ऐसे जिनके अभी कदम मुस्तकिम नहीं है इस राह के ऊपर, कहीं वो गुमराही का शिकार ना हो जाएं, तो आप अज़राह आजिज़ी इनकिसारी कहें कि मैं खैर कसीर का मालिक नहीं हूँ। अगर खैर कसीर का मालिक होता तो मुझे गैब भी मालूम होता, लेकिन एक मकाम वो आया है, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने कुरान अजीज़ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैर कसीर का ऐलान कर दिया है। जब खैर कसीर का ऐलान हो गया है तो मतलब ये हुआ कि रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने गुयूब भी सारे के सारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए हैं। मैं यहाँ जामे तिरमिज़ी की भी एक रिवायत पढ़ देता हूँ। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के लिए कुछ देर से ताख़ीर से तशरीफ़ लाए, हत्ता कि वक्त ये था कि अभी सूरज निकला था। मिशकात के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। जब सरकार तशरीफ़ लाए, इक़ामत कही गई तो बक़द्रे जवाज़ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िरात फरमाई और नमाज मुकम्मल करके इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला मसाफ़िकुम कमा अंतुम, आपने अपने मकाम पर मौजूद रहना जैसे तुम बैठे हुए हो, यहाँ से जाना नहीं। इस पर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मैं तुम्हें बताता हूँ ताख़ीर से क्यों आया। फरमाया, रात मैंने कुछ देर आराम किया और आराम करने के बाद जितना मेरे लिए मुक़द्दर था मैंने नमाज पढ़ी उठकर, तो देखा कि दोबारा से फिर मेरी आंख लग गई। जैसे ही आंख लगी तो मैं अपने रब के हुजूर हाजिर हूँ और अपने रब को मैंने अहसन सूरत में देखा। तो बारी ताला जल्ल व अला ने, मेरे रब ने मुझसे पूछा, हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए आज मलाए आला यानी हज़रत जिब्रील अमीन, मीकाईल, इसराफील और हज़रत इज़राईल अलैहिमुस्सलाम किस बारे में, किस मसले में इख्तिलाफ कर रहे हैं। तो मैंने अर्ज़ किया, ला अदरी, ए मेरे मालिक मुझे आज खुद मालूम नहीं, यानी मेरे अंदाजे से मालूम नहीं, तेरे बताने से मालूम हो जाए तो हो जाए, आज खुद मुझे मालूम नहीं। तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे रब ने अपनी शयान शान अपना दस्ते कुदरत दस्ते बेकैफ मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा, जिसकी ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की। आगे दो लफ्ज़ आए हैं, दो हदीसें। एक में है फतजल्ला ली कुल्लु शैइन, कायनात की हर शय मुजल्ला मुसफ़ा होकर रोशन होकर सामने आ गई। और दूसरी रिवायत में है फ़अलिम तो मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ भी था उसको मैंने जान लिया कि ये दस्ते बेकैफ की बरकत।